ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ زینت مسند صدارت جگر گوشہ پیر پٹھان عکس حسن نظام، تصویر خواجہ معین خان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر اللہ بخش خان، غلام اللہ بخش خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی زیر صدارت آج کا یہ عرس مبارک میرے پیر و مرشد شیخ المشائخ حق گو پابند شریعت عشق مصطفیٰ کی نعمت تقسیم کرنے والی ہستی جگر گوشہ پیر پٹھان عکس جمال نظام حضرت خواجہ غلام معین الدین خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ عرس پاک کی یہ محفل ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہ شخصیت ایسی شخصیت تھی جس کے بارے میں یہ چیز بجا طور پہ کہی جا سکتی ہے کہ وہ اتنے حق گو تھے کہ عام لوگوں میں نہیں بلکہ صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کی محفل میں علماء و مشائخ کانفرنس میں برملا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ صدر پاکستان ہم صرف اسلام اسلام کے نعرے نہیں سننا چاہتے، ہم عملی طور پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ چاہتے ہیں۔ جن کا یہ قول ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا، وہ ہمارا مرید نہیں، پیری مریدی کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ جو لپٹی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ منہ پر حق گوئیوں پہ باقی کا ثبوت دیتے تھے، وہ اس شعر کے مصداق تھے، آئین جمع مردہ حق گوئیوں پہ باقی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ہو پائی۔ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، جنہوں نے مشائخ کانفرنس میں یہ واضح اعلان کر دیا تھا کہ صدر پاکستان اور وزیر مذہبی امور سن رہے ہیں، میں اپنا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اس بات کے ہم شکر گزار ہیں کہ پچھلے علماء کنونشن میں صدر پاکستان نے یہ قانون پاس کیا کہ ملک کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب سید عالم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، حضور کی اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کے بارے میں جو کوئی آدمی دریدہ ذہنی کا ثبوت دے گا، گستاخی کرے گا، تو اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ اس بات کو آپ نے تعریفی جملوں میں کہنے کے بعد یہ جملہ ساتھ برملا کہہ دیا کہ ہم یہ مطالبہ کرنے بھی آج آئے ہیں اس مشائخ کانفرنس میں کہ ملک کے اندر چور، ڈاکو، زانی اور بدکار کو بھی شریعت کے قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ تو وہ اتنے حق کو شخص تھے، میرے محبوب سے نسبت غلامی رکھنے والوں، ایسا کیوں نہ ہوتا کہ وہ جگر گوشہ پیر پٹھان تھے اور یہ سارا فیضان میرے کریم محبوب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے اولیاء کرام کو نصیب ہوا۔
اور وہ فیض جو در خدا سے چل کے سینہ اقدس مصطفیٰ پہ پہنچا، میرے کریم محبوب کے سینہ اقدس سے اولیاء کرام کے سینوں کو جگمگاتا چلا گیا، اور تا قیام قیامت انشاءاللہ العزیز فیضان مصطفیٰ اپنے پیارے محبوب کے غلاموں کو ہمیشہ جگمگاتا رہے گا، ان کے دلوں کو روشن کرتا رہے گا۔ میں نے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، صرف ایک لفظ کا مفہوم اس مختصر محفل میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علماء، مفسرین، محدثین، شارحین حدیث کے اقوال کی روشنی میں میرے پیر بھائیوں اگر ایک لفظ کا مفہوم سمجھ لو تو میں سمجھتا ہوں اس پرفتن دور میں کوئی دریدہ ذہن، کوئی بدباطن آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا کیا عقیدہ اور پختہ نظریہ ہے جو بزرگان دین سے ہمیں عطا ہوا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، رب جیسا کائنات میں کوئی نہیں، وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ ساری کائنات کا رازق اللہ، ساری کائنات کا خالق اللہ، ساری کائنات کو نعمتیں دینے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کی مرضی بغیر کوئی پتہ حرکت نہیں کر سکتا، اس کی مرضی بغیر کوئی ریت کا ذرہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھیے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے ہمیں فقط اتنا نہیں پڑھایا لا الہ الا اللہ، بلکہ انہوں نے یہ بھی پڑھایا ہے محمد رسول اللہ۔ جہاں ہم اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، وہاں ہم اللہ رب العزت کے پیارے اور مقبول بندوں کی عظمتوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں۔ دینے والا خدا، لینے والے پیارے مصطفیٰ، نہ اللہ رب العزت کو دینے سے کو روک سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کریم کو لینے سے کو روک سکتا ہے۔ میرے کریم حبیب کا فیضان جب کائنات میں تقسیم ہوا، اولیاء کرام کے سینوں کو روشن فرمایا، پرتو جمال مصطفیٰ جب سینہ ولی پہ پہنچا، یوں روشن ہوا کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں نے بھی اس کائنات کو بقع نور بنا دیا۔ میں نے لفظ پڑھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اللہ کریم نے اس میں اپنے محبوب کی شان اور عظمتیں بیان فرمائیں۔ ایک لفظ کی وضاحت اگر سمجھ آ جائے، سارے شکوک اور شبہات دور چلے جائیں گے، اور اس دور میں جو لوگ اولیاء کرام پر، اللہ کے پیارے محبوب کی خدا داد صلاحیت اور قدرتوں پر اعتراض کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا کلا کما ہو جائے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا۔ یہ لفظ شاہد عربی کا لفظ ہے، شین، الف، ہا، دال، دیکھنے میں تو 4 حرف ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک سمندر کو گوشے میں بند کر کے رکھ دیا۔ ایک لفظ کی وضاحت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سنو، میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لفظ شاہد، اس کا مطلب کیا، اس کا معنی کیا؟ لغت کے چوٹی کے امام راغب اصفہانی، جنہوں نے قرآن مجید کے معنی بیان فرمائے، وہ فرماتے ہیں شہادت و شہود الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرہ۔ فرمایا شہادت اور شہود، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ کسی جگہ پہ موجود ہونا اور دیکھتے ہونا، خواہ اپنے جسم کی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا ہو یا دل کے نور سے دیکھ رہا ہو۔ اس سے لفظ شاہد بنا۔ تو علماء کرام، مفسرین کرام نے اس معنی کو بیان کرنے کے لیے مختلف چوٹی کے مفسرین نے جو مفہوم اخذ کیا، وہ امت کو سمجھنا چاہیے۔ ایک لفظ کا مفہوم سمجھ آ گیا، انشاءاللہ یہ اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ کوئی قاضی بیضاوی کو اٹھا کے دیکھے، تفسیر جلالین کو اٹھا کے دیکھے، تفسیر انوار تنزیل کو اٹھا کر دیکھے، کیا مفسرین کی زبان ایک ہو رہی ہے۔ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا عَلَى مَنْ بُعِثْتَ إِلَيْهِمْ بِالتَّصْدِيقِهِمْ وَتَكْذِيبِهِمْ وَنَجَاتِهِمْ وَدَلَالِهِمْ۔ آقا اللہ کریم نے آپ کو ساری کائنات میں گواہ بنا کر بھیجا، آپ لوگوں کی گمراہی، ان کی ہدایت، ان کی نجات اور ان کی دلالت پہ گواہی دینے کے لیے تشریف لائے۔ کون کامیاب ہوا، کون نجات پا گیا، کوئی کون جو ہے جس کو فجور کی وادیوں میں
کفر و شرک کی وادیوں میں ٹامک ٹائیاں کھودکاتا رہا۔ علامہ چوٹی کے مفسر علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی، انہوں نے جو یہاں مفہوم بیان فرمایا، تمام مکاتب فکر کے مدارس میں یہ تفسیر موجود ہے۔ پریشانی یہ ہے کہ پتہ نہیں لوگ پڑھتے کیوں نہیں اس لفظ کا معنی بیان کرتے ہوئے جو علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی نے صدیاں پہلے معنی بیان فرمایا۔ آج بھی سوالات کا جواب اسی میں موجود ہے۔ فرمایا اے اللہ کے پیارے محبوب، اللہ کریم فرما رہا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا عَلَى مَنْ بُعِثْتَ إِلَيْهِمْ تُرَقِّبُ أَحْوَالَهُمْ وَتُشَاهِدُ أَعْمَالَهُمْ وَتَتَحَمَّلُ مِنْهُمُ الشَّهَادَةَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ وَسَائِرِ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْهُدَى وَالضَّلَالِ وَتُؤَدِّيهَا یوم القیامت اداء مقبولا۔ رزلٹ نکال کے رکھ دیا، نچوڑ بیان فرما دیا۔ ارے علامہ سید محمود آلوسی حنفی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ کریم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، ہر اس ذات پر گواہ بنا کے بھیجا جس کی طرف آپ رب کی طرف سے رسول بن کے آئے، مبعوث ہو کے آئے۔ اللہ کے محبوب کس کی طرف رسول بن کے آئے؟ اللہ کریم نے قرآن میں اعلان فرمایا، اے میرے محبوب اپنی زبان سے اعلان کر دے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہے، سوائے چند بدبخت انسانوں کے، چند بدبخت جنوں کے، کائنات کی ہر چیز کو پتہ ہے اللہ کا رسول کچھ نکلا رہا ہے۔ یہ وہ محبوب ہے اگر انگلی اٹھا دے تو درخت جڑیں اکھیڑ کر قدموں میں حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ وہ محبوب خدا ہیں اگر اشارہ کر دے تو پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ محبوب خدا ہیں، انگلی کا اشارہ ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وہ محبوب خدا ہیں، انگلی کا اشارہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے۔ آؤ میرے محبوب سے نسبت غلامی رکھنے والوں، یہ مفہوم جو بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب جس ذات کی طرف رب کے رسول بن کے آئے، ہر اس ذات پہ اللہ کے محبوب گواہ بن کے آئے۔ اگلا جملہ سننے کی ضرورت ہے۔ فرمایا تُرَقِّبُ أَحْوَالَهُمْ وَتُشَاهِدُ أَعْمَالَهُمْ۔ پیارے آپ ان تمام خلق خدا کے حالات کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں اور ان کے اعمال کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں۔ ان کے اعمال کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، ان کے حالات کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ آلوسی فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَتَتَعَمَّلُ مِنْهُمُ الشَّهَادَةَ بِمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنَ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ۔ فرمایا اے پیارے، اللہ کریم نے آپ کو اس گواہی کا حامل ٹھہرایا کہ اے پیارے آپ نے گواہی دینی ہے اس بات کی کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے میری تصدیق کی، کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلانے والے کون، سچا کہنے والے کون۔ پیارے لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کی گواہی روز قیامت آپ نے دینا ہے، اور کس انداز میں دینا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا کی۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اس گواہی کی شان یہ ہوگی تُؤَدِّيهَا یوم القیامہ۔ پیارے آقا آپ یہ گواہی روز قیامت ادا فرمائیں گے، اور اس گواہی کی شان یہ ہوگی ادا مقبولا۔ اللہ آپ گواہی دیتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی گواہی کو قبول فرماتا چلا جائے گا۔ جس کے حق میں میرے آقا کی گواہی چلی گئی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، جس کے خلاف میرے کریم محبوب کی گواہی چلی گئی اس کا بیڑا غرق ہو گیا جائے گا۔ امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی بول اٹھے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ ایسا کیوں فرمایا؟ یہ مفسرین اور محدثین نے کیوں لکھا؟ وجہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا مسلک ڈھکوسلوں پہ مبنی ہے، صرف کرامتیں بیان کرنے والے ہیں، ان کے پاس علم کوئی نہیں۔ اور سنو قرآن کی احادیث کا انبار موجود ہے، سیاہ ستہ کی احادیث کا انبار موجود ہے۔ کوئی پڑھنے والی آنکھ ہو تو اس کو نظر آئے، جو پڑھنے والا ہی نہ ہو اس کو کیا سمجھ آئے؟ آؤ
آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ بخاری شریف کی حدیث، مسلم شریف میں موجود متفق علیہ حدیث، اللہ کے محبوب نے ایک دن ارشاد فرمایا ما من شیء لم اکن اریدہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنۃ والنار۔ حضور فرماتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، مگر یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے ہر چیز کو دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ میں نے جنت کو بھی دیکھ لیا ہے اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ، یہ حضور کی عالمگیر قوت بشارت کی شان جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ صرف یہی نہیں، بخاری شریف کی حدیث کوئی پڑھے، اللہ کے محبوب کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہاں آ کر اس بات کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا۔ میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان موعدکم الحوض، لوگوں تم نے حوض کوثر پہ جمع ہونا ہے۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِ هَذَا، فرمایا میں ابھی تمہارا حوض کوثر پہ جمع ہونا دیکھ رہا ہوں اور اس تمہارے اندر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں، بیٹھا یہیں بیٹھا یہاں ہوں، حوض کوثر کا منظر دیکھ رہا ہوں۔ سوچنے کی ضرورت ہے، حوض کوثر کا منظر ابھی وجود میں نہیں آیا، غلامان مصطفیٰ ابھی تک حوض کوثر پہ جمع نہیں ہوئے، تو جو خدا منظر کے وجود میں آنے سے پہلے منظر اپنے محبوب کو دکھا سکتا ہے، تو جو مناظر کائنات میں وجود میں آ چکے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب کو مناظر کیوں نہیں دکھا؟ اس لیے یہ شان دے کر اللہ کریم نے ہمارے محبوب کو بھیجا۔ آج دنیا کہنے کو تو یہ کہہ چکی کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، محبوب کو کسی بات کا علم نہیں۔ ارے جو محبوب کی شان ہوتی ہے اس کا فیضان اولیاء کرام میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایسے تو نہیں خواجہ پیر پٹھان توسا کی سرزمین پہ بیٹھ کر دہلی میں ایک نائی کے بچے کی خبر دیتے ہیں اور وہاں سے اٹھا کے نہیں لاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ فیضان مصطفیٰ تقسیم ہو رہا ہے۔ آؤ اس کے پیچھے دلائل موجود ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث، میں سیاہ ستہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی ٹھکوسلا اور شعر نہیں پڑھ رہا، دلیل اور ذمہ داری کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ ضلع بنگر فاضل میں میرا گھر ہے، بھیرا شریف میں تدریس کرتا ہوں، حضرت کا غلام ہوں، ٹیلی فون موجود ہے پیر بھائیوں کے پاس۔ جو بات میں یہاں کروں گا اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس کو ثابت کرنا میرے ذمہ ہے۔ اور میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، ایرے غیرے کے ہاتھوں نہ چڑھو۔ لوگ آج میڈیا پہ بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ بابوں کی باتیں کیوں سنتے ہو، بابوں کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو۔ ارے تمہیں کیا پتا ان بابوں کو میرے محبوب نے وہ شان دی ہے، وہ رنگ دیا ہے کہ بیٹھے تو زمین پہ ہوتے ہیں، نگاہ عرش سے بھی پار ہو جائے گا۔ یہ فیضان مصطفیٰ ہے جو اللہ کی جناب سے چلا، دینے والا خدا، لینے والے پیارے مصطفیٰ۔ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کے ذہنوں کو پراگندہ کیا جا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ اور ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ کئی آج کل بہروپی کے میدان میں آ گئے، سوشل میڈیا پہ عقائد پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ خدا را اٹھاؤ حدیث کی کتابوں کو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ مسلم شریف حدیث کی کتابوں میں دوسرے درجے کی کتاب ہے۔ اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان اللہ تعالی زوالی الارض حتی رأیت مشارقہا ومغاربہا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ساری روئے زمین کو میری آنکھوں کے سامنے سمیٹ کے رکھ دیا ہے۔ میں نے زمین کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا ہے اور مغربوں کو بھی دیکھ لیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ایک مشرق کو دیکھا، میں نے ایک مغرب کو دیکھا۔ فرمایا نہیں، کبھی سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے، کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے، کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے، کبھی یہاں غروب ہوتا ہے، کبھی یہاں غروب ہوتا ہے، کبھی یہاں غروب ہو رہا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کی ہر روز منزلیں الگ ہیں، غروب ہونے کی منزلیں الگ ہیں، مقامات الگ ہیں۔ قربان جائیے میرے کملی والے محبوب، ابھی تک سائنس کی سین وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی تک دوربین وجود میں نہیں آئے تھے، ابھی تک کوئی F-16 طیارے وجود میں نہیں آئے تھے، سائنسدان وجود میں نہیں آئے تھے۔ 1450 سال پہلے میرے محبوب اللہ کے خدا داد علم کی بنیاد پر اللہ کے محبوب اعلان فرما رہے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث گواہ ہے، حضور فرمایا میں نے سورج کی ہر طلوع ہونے
والی جگہ کو بھی دیکھ لیا ہے، ہر غروب ہونے والی جگہ کو بھی دیکھ لیا۔ آج تک کوئی سائنسدان یہ نہیں بتا سکا کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، کہاں پہ غروب ہوتا ہے۔ اب تو سائنس بھی وجود میں آ گئی، ترقی بھی ہو چکی، لیکن آج بھی کوئی سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کے غلام اہل سنت والجماعت کے علماء، ان کا عقیدہ اختیار کرو جو بزرگان دین نے عطا فرمایا، ورنہ کوئی عیسائی کھڑا ہو کے آپ کو کہہ دے گا بھائی اپنے محبوب کو ساری کائنات سے افضل کہنے والوں، ہمارے سائنسدانوں نے کلابے ملا دیے زمین کے، شرق و غرب پہ ان کا دوربین چل گیا، ٹی وی پہ تک تصاویر آ گئیں، پردہ سکرین پہ کائنات کی جنگیں دکھا دی گئیں، ماحول دکھا دیا گیا۔ تمہارے نبی نے کیا دکھایا؟ اہل سنت والجماعت کا ادنا سا غلام کھڑا ہو کے کہے گا ارے تیری سائنس آج وجود میں آئی ہے، میرے محبوب اس وقت بتا رہے تھے جب سائنس کی چین بھی وجود میں آئی۔ صرف یہی نہیں، ترمذی شریف کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، سیاہ ستہ کے اندر تیسرے درجے کی کتاب ہے، اللہ کے محبوب کی یہ حدیث کی کتاب جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں جس کے گھر میں ترمذی موجود ہے، یوں سمجھے اللہ کا نبی اس کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ ترمذی کی حدیث صحیح حدیث پاک صحیح ہونے کا ذمہ دار میں، اللہ کے محبوب نے ایک دن فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اطت السماء وحق لها ان تعطى ليس فيها موضع اربع اصابع الا وفيه ملك مقرب واضع جبهته ساجد لله۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ میرے کریم کیا سن رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا آسمان سے چی چی کی آواز آ رہی ہے، آسمان سے چر چر کی آواز آ رہی ہے، آسمان کے چکاٹے نکل رہے ہیں، میں یہاں بیٹھے سن رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا آسمان کے اوپر 4 انگلیوں کے برابر، چپا برابر جگہ خالی کوئی نہیں جس پہ اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اتنا بوجھ ہے آسمان پر، جس طرح پالان کے اوپر بوجھ ڈالو تو چی چی کی آواز آتی ہے، آسمان کے چکاٹے نکل رہے ہیں، چی چی کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب زمین پہ بیٹھے سن رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی اس کو نہیں سماعت فرما رہے ہیں۔ فرمایا انی ارا ما لا ترون، ارے جہاں صحابہ اکرام کی یہ شان ہے، حال ہے، وہاں تو اور میں کس بات کی مولی ہیں کہ اللہ کے محبوب کی تصرفات حضور کی شان اور عظمتوں کے اوپر اعتراض کر سکیں۔ سنو سنو، میں کہتا ہوں آج تک کوئی سائنسدان نہیں بتا سکا، پوچھنا سائنس ٹیچروں سے، آج تک کوئی سائنس کی کتاب وجود میں نہیں آئی کہ آسمان کا آخری کنارہ کہاں ہے، کوئی نہیں بتا سکا۔ میرے کریم آپ سے محبوب 1450 سال پہلے فرما رہے تھے، میں نے آسمان کا چپا چپا مشاہدہ فرما لیا۔ یہ نگاہ مصطفیٰ، یہ عالمگیر قوت بشارت جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، صرف یہی نہیں بلکہ سنو سنو، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی کے لخت جگر حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں باشد رسول شما بر شما گواہ زیرا کہ وہ مبتلع است بنور نبوت پر رتبہ ہر متدین بدین خود کے در قدام درجہ تر دین من رسیدہ و حقیقت ایمان اونچیست و حجاب کے بداست ترقی محجوب و مانداست قدام است۔ اللہ کے محبوب کے پیارے غلام حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلی بھی فرماتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہارے اوپر گواہ ہوگا، کیوں کہ نور نبوت سے اللہ کے محبوب یہ جانتے ہیں کہ میرے امتی کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور اس کا درجہ ایمان میں کون سا ہے اور کون سا حجاب سالے کے راستے میں رکاوٹ بن گیا، وہ اس بات کا بھی محبوب خدا کو علم ہے۔ اس لیے تو سید عالم کے پیارے غلام نے ارشاد فرمایا پس بھومی شناست گناہان شمارا و درجات ایمان شمارا و اعمال نیک و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا۔ اللہ کے محبوب ان کو پتہ ہے تمہارے گناہوں کا بھی اور تمہاری نیکیوں کا بھی، تمہارے ایمان کے درجات کا بھی، تمہارے اخلاص کا بھی اور تمہاری منافقت کا بھی۔ دل میں جو اخلاص ہے، دل میں جو منافقت ہے، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اس پہ بھی آگاہ فرما دیا ہے۔ یہ شان دینے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ لینے والا کون؟ پیارا مصطفیٰ کریم۔ رب کو دینے سے کوئی نہیں روک سکتا تو مصطفیٰ کریم کو لینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا، اعلیٰ حضرت بول اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والے حضرت
کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضور کے حضوری غلام ہیں، جن کو بار بار میرے کریم محبوب کا دیدار نصیب ہوا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ نچوڑ بیان فرمایا وبا چندی اختلافات و کثرت مذاہب کہ در علماء امت اس یک کسرا در این مسئلہ خلاف ریست، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و حقیقت حیات بے شائب مجاز بطمہوں میں تعریف دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں امت میں اختلافات رہے، کوئی حنفی ہوا، کوئی شافعی ہوا، کوئی مالکی ہوا، کوئی حنبلی ہوا، رائے مختلف ہوتی رہی، لیکن اس مسئلہ میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ کے محبوب آج بھی اپنی قبر انور میں اپنی حقیقی حیات کے ساتھ زندہ با حیات موجود ہیں۔ اور شان یہ ہے کہ اپنی امت کے اعمال پہ اللہ نے اپنے محبوب کو حاضر بھی بنا دیا اور ناظر بھی بنا دیا۔ اگلا جملہ سنو، دل ٹھنڈا ہو جائے۔ شاہ عبدالعزیز عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مر طالبان حقیقت را و متوجہان حضرت را مفیز و مربی است، اور جو غلام دامن طلب پھیلا کے بیٹھے ہیں، طالب بن کے بیٹھے ہیں فیضان مصطفیٰ کے، اللہ کے محبوب ان کو فیض بھی پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ کوئی توسا کی سرزمین پہ بیٹھا ہے، کوئی بہار شریف کی سرزمین پہ بیٹھا ہے، کوئی پاک پتن شریف کی سرزمین پہ تشریف فرما ہے، کوئی اجمیر کی نگری میں تشریف فرما ہے، کوئی بغداد کی سرزمین پہ بیٹھا ہے، کوئی مصر کی سرزمین پہ بیٹھا ہے، میرے کریم محبوب اپنے غلاموں کو فیض بھی پہنچا رہے ہیں، انہیں عنایت بھی فرما کے تربیت فرما رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہے واقعہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد رفاعی مصر سے چل کے حضور کے در اقدس پہ حاضر ہوئے، روضہ انور پہ حاضر ہو کے عرض کی گانے جان مصر سے اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، آگے تمہاری زمین کے بوجھ سے لے جایا کرتی تھی۔ آقا آج غلام حاضر ہے، آج آپ کا دوتا نواسہ حاضر ہے، کرم فرماؤ اپنا دست باہر نکالو، میں بوسہ دے کے اپنی دل کی بھڑاس نکالنا چاہتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 80,000 کا مجمع موجود تھا، قبر انور سے دست مصطفیٰ باہر آیا، حضرت شاہ سید احمد رفاعی نے پڑھ کے بوسے بھی دیے اور دل کی بھڑاس نکالی۔ اگر ہو جذبہ کامل تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لاتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے۔ آؤ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، اس پیارے مصطفیٰ سے دل و جان سے عقیدت کرو۔ یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ایسے نہیں، یہ چشمدید گواہ بزرگان دین جو حضوری ہیں اللہ کے محبوب کی محفل کے، انہوں نے جو عقائد عطا کیے خدا را یہی سچے عقیدے ہیں، یہی درست عقیدے ہیں۔ حضرت پیر پٹھان، حضرت خواجہ قبلہ عالم بہاروی، حضرت غوث ثاقلین، حضرت خواجہ اجمیری، یہ ایسے نہیں پیغام دے گئے، عقیدہ وہی سچا ہے۔ آج میڈیا کے اوپر چند نوجوان قسم کے چند حروف پڑھنے والے برملا کہتے ہیں باغوں کے پاس کیوں جاتے ہو، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ کوئی آ کر دیکھو تو صحیح ان کے پاس کیا رکھا ہے اور کیا خیرات تقسیم کی جا رہی ہے۔ دور دور رہ کے باتیں کرنا آسان ہے، یہ قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے دینے والا خدا ہے، لینے والا مصطفیٰ ہے، اور سرکار کے در اقدس سے سارے اولیاء میں فیضان مصطفیٰ تقسیم ہو رہا ہے۔ آخر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک چٹکلا سا، لمبے چوڑے دلائل یاد نہ رہے نا، جس کسی کے سامنے کوئی اعتراض کرے کہ یہ حضور کی تم شانیں بیان کرتے ہو، زمین آسمان کی کلابیں ملا دیتے ہو، اولیاء کی باتیں کرتے ہو، ایک چھوٹا سا نسخہ لے کر جانا، پوچھنا اے اعتراض کرنے والے، اے سوال کرنے والے، اتنا بتا دے جس گلی کوچے میں کھڑے ہو کر جس بس کی سیٹ پہ بیٹھے، مسجد کی چٹائی اور منبر پہ بیٹھے تو سوال کر رہا ہے، مجھے ایک بات کا جواب دے دے، اگر اللہ رب العزت چاہے ابھی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے یا اسی معترض کو اگر اس سے پوچھو خدا دکھانا چاہے تو مکہ مدینہ ابھی دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا، زمین و آسمان دکھا سکتا ہے یا نہیں دکھا سکتا، اگر کہے نہیں دکھا سکتا دار اسلام سے کھا ان اللہ علی کل شیء قدیر کا انکار، اور اگر کہے ہاں مجھے تو دکھا سکتا ہے تو کہے ظالم تجھے دکھا سکتا ہے کمی والے محبوب کو نہیں دکھا سکتا۔ اس بات کا جواب تو دے۔ آؤ میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، شیطان اتنا ظالم ہے آخر وقت تک حملے کرتا ہے۔ حضرت خواجہ پیر پٹھان کا ایک فرمان مجھے یاد آ گیا،
فتاوی نوریہ میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے تھے کوئی آدمی مقام ولایت پہ بھی فائز ہو نا، شریعت مصطفیٰ سے سر منہ انحراف کرے گا نا تو مقام ولایت سے گر جائے گا۔ تو یہ وہ شان ہے۔ اس لیے تو ہمارے مرشد کریم حضرت خواجہ نظام حضرت خواجہ معین الدین خان یہ کہا کرتے تھے شریعت کی پابندی کرنا ہے، شریعت پہ محکم رہنا ہے، جو نماز کے قریب نہیں جائے گا وہ ہمارا مرید کوئی نہیں، شریعت کی پابندی لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شیطان اتنا ظالم آخری منٹ تک حملہ آور ہوگا۔ حضرت امام احمد بن حنبل چوٹی کے امام وہ گزرے کہ جن کی فقہ پہ حضرت غوث اعظم نے بھی عمل کیا ہے، فرماتے ہیں ان کے لخت جگر فرماتے ہیں کہ آخری لمحہ آیا نا تو میرے والد پہ غنودگی کی فیضیت طاری ہوئی، پھر افاقہ ہوا، میں پاس پانی کا پیالہ رکھ کے بیٹھا تھا، میرے والد نے اچانک کہا، کمرے کے کونے کی طرف دیکھا اور کہا دفع ہو جا، نکل جا۔ میں نے کہا ابا حضور کس کو کہتے ہو؟ کہا یہ شیطان ظالم میرے سامنے آ کے کھڑا ہے اور آخری لمحے مجھے کہتا ہے احمد بن حنبل ایک دفعہ تو مجھے آزما دے۔ یہ ظالم آخری منٹ تک حملے آور ہوگا، خدا کا خوف دل میں رکھ کر جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ 2 منٹ میں، ایک آدمی فوت ہو گیا، اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا جا اس کو غسل بھی دے، کفن بھی دے، جنازہ پڑھ کے دفنا بھی صحیح۔ آپ نے یہ عمل کیا، شہر میں آئے، لوگ کہہ رہے تھے اچھا ہوا کہ ظالم فلانا مر گیا، بدماش جان چھوڑ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم خدا اللہ کی بارگاہ میں عرض کنا ہوئے مولا ماجرا کیا ہے؟ مجھے تم نے حکم فرمایا کہ اس کو دفنا کفنا، لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ہوا ظالم بدماش جان چھوڑ گیا۔ رب نے فرمایا لوگ بھی ٹھیک کہتے ہیں، میں نے بھی ٹھیک کہا، لوگوں نے اس کا ظاہر دیکھا۔ اس بات کو غور سے سمجھیں، لوگوں نے اس کا ظاہر دیکھا، لوگوں نے اس کا ظاہر دیکھا۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں بدماش تھا، لیکن رات کی تاریکیوں میں یہ میری بارگاہ میں عرض کرتا تھا مولا اگر مجھے جنت میں ڈالنے سے جنت کم پڑتی ہے تو مجھے دوزخ میں ڈال، مولا دوزخ میں ڈالنے سے جو دوزخ پڑتی ہے مجھے دوزخ میں ڈال اور جنت میں نہ ڈالنا، مجھے اتنا تو بتا جو تو نہیں بخشے گا تو مجھے کون بخشے گا۔ تو رات کی تاریکی میں میرا بندہ یوں مجھ سے راز نیاز کی باتیں کرتا تھا، اب کلیم بتا میری رحمت کا تقاضا کیا ہے۔ رات کی تاریکیوں میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر عرض کیا کرو مولا ہمیں ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائیں، تیرے کملی والے محبوب کو پسند آ جائیں۔ آج امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ فلسطین کی صورتحال دیکھو، عالم اسلام کی صورتحال دیکھو، وجہ یہ ہم نے قرآن کو سے دوری اختیار کی، شریعت پہ عمل نہ کیا، پیارے مصطفیٰ کے طریقے پہ نہ چلے، کہیں عقائد میں بگاڑ آیا، کچھ رافضی ہوئے حضور کے صحابہ کے پیچھے پڑ گئے، کچھ ناشبی ہوئے حضور کی آل کے پیچھے پڑ گئے، حضرت شیر خدا کے دشمن ہوئے۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ ناشبی ہیں، ہم وہ ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم حضور کے صحابہ کی عزت اور تعظیم کرنے والے بھی ہیں اور حضور کی آل کا احترام کرنے والے بھی ہیں۔ قبلہ سامنے تشریف فرمایا، میں آپ کی موجودگی میں حضور ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کو گواہ بنا کر اس کمرے میں میں حاضر ہوا، میں نے مسئلہ پوچھا کہ آج کل دنیا میں بڑے مسئلے چل گئے ہیں، کچھ لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کچھ لوگ کرتے ہیں، آج کل پرسوں بھی ایک آدمی نے حضرت عثمان غنی کے خلاف باتیں کر دی ہیں، اللہ پاک توفیق اللہ کریم ایسے لوگوں کو حق کی ہدایت عطا فرمائے۔ کیا ہوا؟ آپ نے مجھے فرمایا کہ میرے ابا حضور خواجہ معین صاحب نے فرمایا تھا کہ میرے دادا پاک حضرت خواجہ نظام کے سامنے کسی بندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کی، دادا پاک اٹھ کھڑے ہوئے، وہ جو معزز آدمی تھا اس کے بارے میں آپ خود ہی بتائیں گے وہ کون تھا، تو اس نے کہا سائیں ناراض ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا ان مسائل میں ہمیں چپ کا حکم ہے، خاموش رہنے کا حکم ہے۔ غریب نواز ایسے بات ہے، ہمارے پیر و مرشد کا جب عقیدہ یہ ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کی باتوں میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا اس پرفتن دور میں کچھ ایسے ہیں جو حضور کی شانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، کچھ وہ جو صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، کچھ وہ جو اہل بیت کے دشمن ہوئے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اللہ کی توحید پہ بھی ایمان، نبیوں کی رسالت پہ بھی ایمان، حضور کی ناموس رسالت پہ مر مٹنے کا جذبہ، حضور کے صحابہ پہ بھی قربان، حضور کی آل پہ بھی قربان ہونے والے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت اور توفیق سے نوازے رکھے اور اس درد کی غلامی ہمیشہ نصیب رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب اپنے منفرد